أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 331 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی گئی. لفظی معنی دیکھیے، واللاتی، اور وہ جو یاتینا کریں یا لے آئیں، الفاحشۃ بے حیائی کا کام، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو تم گواہ ٹھہرا لو، علیہن ان پر، اربعتن منکم تم میں سے 4 کو، فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دیں، فأمسکوہن تو انہیں بند رکھو، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن انہیں ختم کر دے، الموت موت، او یا یجعل اللہ بنا دے، لہن ان کے لیے، سبیلاً کوئی سبیل، کوئی راستہ. ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 اشخاص کی شہادت لو. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے. بزرگان محترم، اس آیت میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں، تم ان کی بھی اس بے حیائی پر 4 آدمیوں کی گواہی طلب کر لو جو تم میں سے ہوں. دوسری یہ بات بتائی گئی کہ اگر وہ 4 گواہ اس عورت کی بے حیائی پر گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ اللہ ان کو موت دے دے یا ان کے لیے کوئی راہ تجویز فرما دے. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے سلسلے میں یہ جملہ استعمال فرمایا، حکم دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو دور کی باتیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا ایک سنگین جرم ہے، یہ سماج کے لیے ایک زہریلا عمل ہے. اس فحش کام سے ظاہر بات ہے کہ زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. جن عورتوں سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرزد ہو جائے تو اس آیت میں اس کے ثبوت کے بارے میں 4 گواہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی عورت کے بارے میں زنا کی نسبت کی جائے تو اس بات کو کسی ایک آدمی کے کہنے پر مان نہیں لیا جائے گا، یا کسی 2 آدمی کے یا 3 کے آدمی کے کہنے پر بھی مانا نہیں جائے گا، جب تک کہ 4 آدمی اس کی بے حیائی کی گواہی نہ دیں. اس وقت تک اس کو معتبر تسلیم نہیں کیا جائے گا. مثلا
اس عورت کے زنا کے سلسلے میں، زنا کی تحقیق محقق ہونے کے سلسلے میں، زنا کے ثبوت کے سلسلے میں کوئی بھی حاکم یا قاضی یا مفتی یا جو بھی ذمہ دار ہو سماج کا، وہ اس وقت تک اس کے زنا کی کو ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوں۔ 4 کی گواہی ضرورت پڑے گی، 4 آدمی کی گواہی۔ ظاہر بات ہے کہ 4 کی گواہی کیوں؟ اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ منکم کا لفظ استعمال کیا کہ عورتوں کی گواہی اس معاملے میں نہیں ہوگی۔ دوسرے معاملات میں عورتوں کی گواہی بھی چلتی ہے، 1 مرد اور 2 عورتیں گواہیں دیں تو 2 عورتوں کو 1 مرد کے قائم مقام قرار دیا گیا۔ لیکن زنا کے ثبوت کے سلسلے میں 4 آدمی، 4 مرد کی بات کہی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی عورت کی دشمنی کے لیے اس کے خاوند کے کچھ رشتہ دار، چاہے اس کی بہن ہو یا کوئی اور ہو، عورتیں الزام لگا سکتی ہیں۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ کسی عورت پر زنا کی نسبت کی جائے تو 4 آدمیوں کی گواہی پہلے لی جائے گی اور اس کے بعد ہی اس کے زنا کے بارے میں ثابت کیا جا سکے گا۔ عورتوں کی گواہی اس میں معتبر نہیں قرار دی گئی، 4 آدمی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا مسئلہ ہے اور یہ عزت، عورت کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر خامخواہ کسی بھی عورت پر زنا کا الزام لگا دیا جائے تو خاندان کے لیے ننگ اور عار کا مسئلہ ہے۔ اس لیے پہلے یہ شرط لگائی گئی کہ 4 گواہ ہوں اور وہ بھی مرد ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت سخت ہے، اور اس شرط کی حکمت بھی یہ ہے کہ بعض مرتبہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بہن ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس عورت پر خامخواہ الزام نہ لگا دیں، یا دوسرے بری نیت رکھنے والے لوگ دشمنی کی وجہ سے کسی عورت پر الزام اور تہمت نہ لگا بیٹھیں۔ اس لیے اس معاملے میں 4 افراد سے کم کی گواہی کو معتبر تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بات بتائی دی گئی کہ اگر 4 مرد کسی عورت پر زنا کی گواہی دے دیں تو ایسی صورت میں جو زناکار عورت ہے اس کو یہاں سورہ نساء میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورت کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا جائے، گھر میں بند کر کے رکھ دو، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں ان کو بند، اس عورت کو بند کر کے رکھ دو۔ یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ جو ہے تجویز کر دے۔ سورہ نساء میں تو گھر میں بند رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن بعد میں چل کر اس سلسلے میں تھوڑی سی رعایت دی گئی۔ چنانچہ سورہ نور کے اندر یہ بات بتا دی گئی کہ جب کوئی عورت زنا کرتی ہے تو 2 صورتیں اس میں، یا تو شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ اگر زنا کرنے والی عورت یا مرد غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگا دیے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، یعنی اس طرح رجم کیا جائے گا، مارا جائے گا، سنسار کیا جائے گا کہ ان کی ہلاکت ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سارا کام عوام نہیں کریں گے، یہ تو محکمہ کرے گا، قاضی کرے گا، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر عوامی ہجوم اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے پروسیجر ہوتا ہے، اس کا بھی ایک ڈھنگ اور سلیقہ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کے جو معاملات ہیں اس ملک کے اعتبار سے ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں فقہا ہیں، دارالفتاء ہے، دارالقضاء ہے، قاضی ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ بہرحال یہاں تو یہ بات بتا دی گئی، اور یہ بات بھی یہاں پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سورہ نور میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ لولا جاؤ بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ اگر یہ لوگ کسی عورت پر گواہ جو ہے زنا کی تہمت لگائیں اور پھر جب ان سے طلب کیا جائے کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اور اگر وہ 4 گواہ لا نہ سکیں تو ایسی صورت میں شریعت نے ایسے الزام لگانے والوں کے حق میں یہ مہر لگا دی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، پھر آئندہ ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ سماج ہے، سماج کا مسئلہ ہے، عزتوں کا مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہوتا ہے، خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے مضر اثرات جو ہے پورے خاندان پر پڑتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں قرآن مجید نے بہت ہی محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله